السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے عزیز بھائیوں پیاری بہنوں کنڈوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنا ہے۔ مسلم سماج کے اندر جہاں بہت سارے خرافات، رسمیں اور بدعتوں کو رواج اور جلا ملی ہے، وہیں پر ان خرافات اور بدعتوں میں سے ایک بڑی بدعت ہے کنڈوں کی بدعت۔ یہ بدعت یا یہ خرافات مسلمانوں کے اندر اس کا رواج کیسے پڑ گیا، یہ رسم کیسے مسلمانوں کے اندر منتشر ہو گئی اور پھیل گئی، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کھانے پینے یا صرف اس قسم کے رسومات کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام ایک عملی مذہب ہے، اسلام ایک مہذب اور اخلاق کی دعوت دینے والا مذہب ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ عمل کے میدان میں آگے ہو، خرافات اور رسوم کے میدان میں نہیں۔ لہذا پہلی بات اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ یہ جو رسم ہمارے پاس پائی جاتی ہے کنڈے کی، جو کہ 22 رجب کو خاص طور پر بہت سارے مسلمان اہل سنت میں سے بھی اس کو مناتے ہیں، سنی مسلمانوں کے اندر سے اس کو مناتے ہیں، میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ اب آیا کہاں سے؟ یہ طریقہ ہمارے پاس شیعہ لوگوں کے پاس سے آیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے یا کیا پس منظر اس کا ہے؟ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ایسے نام جو شیعہ لوگوں کے لیے زہر کے مانند ہیں، ان کے سروں پر لٹکتی ہوئی ننگی تلوار ہیں۔ ان دونوں نام سے ان کو اتنا بغض ہے کہ اللہ کی پناہ، کیونکہ حضرت معاویہ خاص طور پر ان کی وجہ سے رافضیوں کو اور شیعہ کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ دور اسلام میں، اسلام کے آغاز میں، اللہ کے رسول کے دور کے بعد جب خصوصاً عثمان کا دور آیا، اس وقت فتنوں نے اپنے سر کو اٹھانا شروع کر دیا اور بڑے فتنے پیدا ہوئے، خاص طور پر رافضیوں کا فتنہ، اور ان کے جانب سے بڑی مصیبتیں اہل اسلام کو جھیلنا پڑی۔ لہذا جب حضرت معاویہ کے ہاتھ میں حکومت آئی، ویسے تو حضرت ابوبکر کے دور میں بھی انہوں نے بڑے قائدانہ رول کو انجام دیا، ایسے حضرت عمر کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اردن کا گورنر بنایا، اور پھر ساتھ میں اردن کے گورنری کے بعد دمشق کی گورنری بھی آپ کو ملی، وہاں پر بھی آپ گورنر طے ہوئے ہیں، اور پھر اس طریقے پر آپ نے کافی زمانہ دور اسلام حکومت کی، اور پھر آپ جو ہے چھٹے خلیفہ بھی شمار ہوتے ہیں۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے شیعہ لوگوں کا بڑا خاتمہ ہوا، رافضیوں کو بڑی رسوائی حاصل ہوئی۔ لہذا تقریباً 20 سال کی ایک کامیاب اور زبردست حکومت کرنے کے بعد سن 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ چونکہ انہوں نے رافضیوں کا خاتمہ کیا تھا، ان کو بڑی دھول چٹائی تھی، ان کے رسوائی کا آپ سامان بنے تھے رافضیوں کے، لہذا جب ان کی وفات ہوئی تو چونکہ رافضہ بہت زیادہ نہیں تھے اور بہت ان کو غلبہ حاصل نہیں تھا، اہل سنت والجماعت تھے، تو اب چونکہ ان کی وفات ان رافضیوں کے لیے بڑی خوشی والا دن تھا، تقریباً 22 رجب کو ہی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے خوشیوں میں جو ہے خوشی منانے کے لیے میٹھی ٹکیاں اور یہ جو کنڈوں کے اندر کیا ہے پوریاں بنائیں، اور اس کو آپس میں چھپا کر ایک دوسرے کو تقسیم کیا۔ اب چھپا کر کیوں اس کام کو انجام دیا، کھل کر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کو غلبہ حاصل تھا، اور صحابہ کی توہین یا ان کی وفات پر خوشی منانا ان کو برداشت نہیں ہوتا اہل سنت والجماعت کو، کیونکہ وہ صحابہ کے طریقے پر قائم تھے، نبی کے راستے پر قائم تھے، اور صحابہ سے محبت رکھنے والی قوم اہل سنت والجماعت۔ تو ان لوگوں نے چھپا کر جو ہے اپنے درمیان میں اس رسم کو منایا، اور جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی۔ لہذا آپ دیکھیے آج بھی یہی رسم کو انجام دیا جائے، چھپا کر انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے شیعہ لوگوں نے، رافضیوں نے کیا ہے اس کام کو چھپ کر انجام دیا تھا۔ آپ دیکھیں گے 22 رجب کی تاریخ کو جب اس کو منایا جاتا ہے تو چھپ کر جو ہے تو کنڈوں کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، چھپ کر اس کو کھایا جاتا ہے، چھپ کر اس کے اوپر کیا ہے اندھیرے میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے اندھیرے میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کی پس منظر کو آپ دیکھیں گے تو رافضیوں نے بھی کیا ہے اسی طریقے پر اس کو انجام دیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے بعض سنی بھائی بھی اس کو مناتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے ایک صحابی کی وفات، ایک ایسے صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہے، امت کے ماموں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کو لکھنے والے کاتب وحی ہے، اور امت کے اوپر ان کا بڑا احسان ہے، امت کے ماموں ہیں، اور اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ اور میرے بھائی صحابی کی وفات پر شیعہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا،
ان کا دیکھا دیکھی یہ رسم جو ہے سنیوں کے اندر بھی کیا ہے آ گئی ہے. بہت سارے سنی مناتے ہیں اس کو اور بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں, اور جو نہیں مناتا اس کو برا سمجھتے ہیں. تو یہ تو کتنی عیب کی بات ہوئی. یہ ایک تفصیلی تاریخ ہے. المہم میرے بھائی, اس قسم کی خرافات سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کوئی دین کا حصہ ہوتی یہ رسم یا یہ خرافات والی چیز کوئی صحیح بات ہوتی ہے, رسول اس کا حکم دیتے ہیں, صحابہ اس کو انجام دیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہیں پر بھی نہیں ہے. بعد میں آپ چل کر دیکھیے کہ اس کو حضرت جعفر کی جانب جوڑ دیا گیا کہ بھائی حضرت جعفر کی خوشی میں, ان کی پیدائش خوشی میں ہم مناتے ہیں اس کو. تو یہ کیوں کہ بھائی دھوکہ دیا جائے, رافضیوں نے دھوکہ دینے کے لیے جو اس طرح کا کام انجام دیا. لہذا سنی بھی یہی سمجھتے ہیں اور یہی بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اس کو مناتے ہیں. لہذا میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اپنی بہنوں سے, کہ اپنے آپ کو جو ہے زندہ قوم بنائیں, علم حاصل کریں, حقیقتوں کو جانیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تاریخی پس منظر قرآن حدیث کی روشنی میں اس چیز کو دیکھیے جو آپ انجام دے رہے ہیں. کوئی بھی عمل آپ انجام دے رہے ہیں قرآن حدیث میں دیکھیے اس کو, آپ کو اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, دلیل ملتی ہے کہ نہیں. اگر نہیں ملتی ہے چھوڑ دیجیے اس کو. تاریخی پس منظر کو دیکھیے, آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی. یہ کنڈے جو ہے یہ ایک فضول رسم ہے, اسلام سے یا قرآن اور حدیث سے یا ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں, ہماری تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, بلکہ شیعہ کی تاریخ سے اس کا تعلق ہے, ان کے مذہب سے, ان کے دین سے, ان کے صحابہ کے دشمنی سے تعلق ہے اس کا. اگر آپ بھی شیعہ کی طرح صحابہ کی دشمنی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انجام دیجیے اس کام کو. لیکن اگر آپ صحابہ سے محبت رکھتے ہیں, اللہ کے دین کے پاسباں بننا چاہتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے راستے پر رہنا چاہتے ہیں, تو اس کام کو چھوڑ دیجیے, غلط کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.